إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد مومن اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، اللہ کا خوف اور اللہ سے امید۔ جب مومن کو یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر گناہوں سے کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے۔ جو چیز خالق و مالک کی ناراضگی کا ذریعہ ہو، مومن اس چیز سے دور بھاگتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے پیار اور اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دے چکا ہوتا ہے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے ہیں۔ امیر المومنین امیر عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ بیان کرتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، احسان کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ احسان یہ ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر ایسے گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر یہ کیفیت دل کی پیدا نہ ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، تو کم از کم یہ کیفیت ضرور پیدا کر لے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ پہلا درجہ اسلام کا ہے، دوسرا درجہ ایمان کا ہے، اور تیسرا سب سے افضل درجہ احسان کا ہے۔ جب رب کی محبت، رب کا خوف دل میں مقام پا لیتا ہے اور انسان اپنے اور خالق کے درمیان آنے والی ہر چیز کو جو رب کی ناراضگی کا ذریعہ بنے ٹھکرا دیتا ہے، تو وہ احسان کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کے دل کو ایسا سکون نصیب ہوتا ہے کہ گویا وہ اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اور کم از کم یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ اگر یہ نہ ہو تو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ جس دل میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہوں، گویا میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں اللہ سے ہم کلام ہو رہا ہوں، یا کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان اپنے دامن کو گناہوں سے بچاتا ہے، خطاؤں سے بچاتا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے انسان کے دل میں سب سے پہلی بات کیا آتی؟ کوئی مجھے نہ دیکھے، وہ چھپ کے گناہ کرتا ہے۔ اسی لیے یہ خلوت کے گناہ انسان کی بربادی والے گناہ ہیں۔ جب دل میں یہ بات آئے کہ میں سب سے چھپ جاؤں گناہ کرتے ہوئے، کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا، تو اپنے دل سے ہم کلام ہوں، میں سب سے چھپ گیا کہ اللہ سے بھی چھپ گیا، اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور جب دل میں یہ بات، یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور جو میں کر رہا ہوں اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اللہ اس سے خوش نہیں ہوتا، تو انسان پھر گناہوں کی دلدل سے بچتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کے سوالوں کا جواب احسان کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا، ان تخشى اللہ کأنک تراہ فإنک الا تکن تراہ فإنہ یراک۔ تم اللہ سے اس طرح ڈرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت دل کی نہیں بنتی تو یقیناً وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہ اپنے اوپر ہمیشہ سوار رکھو۔ اللہ کے ایک ولی سے کسی نے پوچھا، مجھے نصیحت کیجیے۔ اس نے کہا، جب گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو اس زمین و آسمان سے نکل جاؤ، نہ آسمان کی چھت کے نیچے رہو، نہ اس زمین کے فرش کے اوپر، کہیں اور جا کے گناہ کر لو، اللہ کی نافرمانی کہیں اور جا کے کرو،
کہا سبحان اللہ، یہ تو میں نہیں کر سکتا۔ کہا پھر تو اللہ کے گھر میں رہ رہا ہے نا، یہ چھت اللہ نے دی ہے، یہ زمین کا فرش اللہ نے بچھایا ہے، اللہ کے گھر میں رہ کے اس کو ناراض کرتا ہے، کیا کچھ اور نصیحت کریں؟ کہا جب گناہ کا ارادہ ہو تو اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، اس کو ناراض کر رہے ہو، اس کی معصیت کر رہے ہو تو اس کا دیا ہوا کھانا کیوں کھاتے ہو، اس کا دیا ہوا پانی کیوں پیتے ہو؟ کہا سبحان اللہ، اگر میں کچھ کھاؤں پیوں گا نہیں تو مر جاؤں گا، وہ رزق کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ کہا اس کے گھر میں رہتے ہو، اس کا دیا ہوا کھاتے ہو، پھر بھی اسے ناراض کرتے ہو، کہا کچھ اور نصیحت کریں۔ کہا جب گناہ کا ارادہ ہو تو وہاں جا کر کرو جہاں اللہ تمہیں نہ دیکھے۔ کہا سبحان اللہ، ایسی کون سی جگہ ہے جہاں اللہ مجھے نہ دیکھے؟ اللہ تو ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ کہا اس کے گھر میں رہتے ہو، اس کا دیا ہوا کھاتے ہو اور وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہے، پھر بھی تم اس کو ناراض کرتے ہو، کہا اور نصیحت کریں۔ کہا جب اللہ کی طرف سے فرشتے آئیں تمہیں پکڑنے کے لیے، موت کا وقت لے کر آئیں تو انہیں کہو میرا مرنے کا ارادہ نہیں ہے، ابھی چلے جاؤ پھر بعد میں آنا۔ کہا سبحان اللہ، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ موت کے وقت میں تو کوئی تاخیر، کوئی تقدیم نہیں ہو سکتی۔ کہا سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، اس کا دیا ہوا کھاتے ہو، اس کی نظروں کے سامنے ہو، اور وہ جب پکڑنا چاہے تم بھاگ بھی نہیں سکتے، پھر بھی اس کو ناراض کرتے ہو، کہا اور نصیحت کریں۔ کہا جب قیامت کے دن تیرے گناہوں کی وجہ سے تیرے فیصلہ ہو جائے کہ اس کو جہنم میں پھینک دو اور فرشتے تجھے گھسیٹ کے لے جا رہے ہوں، اعلان ہو جائے خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پکڑ لو، گھسیٹ لو، 70 گز لمبی زنجیروں میں جکڑ لو، اوندے منہ کر کے جہنم میں پھینک دو۔ تو فرشتوں سے ہاتھ چھڑا کے بھاگ کے جنت میں داخل ہو جانا، کہنا میرا جہنم میں جانے کا پروگرام نہیں ہے۔ کہا سبحان اللہ، اس کی طاقت کون رکھتا ہے؟ کہا سبحان اللہ، سب کچھ جانتے ہو، اللہ کے گھر میں رہتے ہو، اس کا دیا ہوا کھاتے ہو، اس کی نظروں کے سامنے ہو، وہ پکڑے بھاگ نہیں سکتے، زندگی ختم کرے زندگی بڑھا نہیں سکتے، ان گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں پھینکے تو جہنم سے بچ نہیں سکتے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے پھر اس کو ناراض کرتے ہو۔ کہا میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں۔ تو پیارے بھائی، جب اللہ کا ڈر دل میں ہو اور اس ڈر کی یہ کیفیت ہو اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان مقام احسان پہ پہنچ جاتا ہے، گناہ اپنے آپ اس سے جھڑ جاتے ہیں۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی ایک حصے کو پکڑ کر فرمایا اعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی ایسے عبادت گر گویا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ مقام بڑا عظمت والا ہے، احسان کا مقام بڑا عظمت والا ہے، اللہ یہ عظمت والا مقام ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت، جنت کی امید، جہنم کا خوف، یہ ایسے ہمارے دل پہ سوار ہو جائے کہ ہم گناہوں سے بچ جائیں اور ہم اللہ کی عبادت کریں گویا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان خلوت کے اندر بھی گناہوں سے بچتا ہے۔ کسی نے پوچھا کسی سے، اللہ والے سے، کہ جب میں نماز پڑھوں تو میرا تصور کیا ہونا چاہیے؟ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ پیچھے موت کا فرشتہ ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، جہنم پہ پل صراط ہے، اور یہ تیری آخری نماز ہے۔ جب میری نماز کا یہ تصور ہوگا، یہ حال ہوگا کہ یہ میری آخری نماز ہے، جنت یا جہنم کے فیصلے ہیں، موت کا فرشتہ انتظار کر رہا ہے، اس نماز میں کیا لذت ہوگی، اس نماز کے اندر کیا سکون ہوگا۔ اللہ ہماری نمازوں میں ہمیں سکون عطا فرمائے اور عبادت کی لذت عطا فرمائے۔ صوفیہ کے ہاں کچھ عجیب دعوے ہیں اس احسان کے حوالے سے۔ وہ یوں سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کا دیدار کرتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ سے پوچھے بغیر کوئی بات نہیں کرتے، اللہ سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو یہ دعوے سب باطل ہیں۔ اللہ اپنے نبیوں سے ہم کلام ہوتا ہے، ان پر وحی بھیجتا ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی اور ہستی یہ دعویٰ کرے کہ مجھے نبی کی ضرورت نہیں، احادیث کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ اللہ سے پوچھ لیتا ہوں،
لوگ عبدالرزاق سے حدیث سنتے ہیں، میرا دل رزاق سے ڈائریکٹ سنتا ہے، تو یہ ملحد شخص ہے، گمراہ شخص ہے، اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی ایک خاص قوم نہیں ہے مسلمانوں کے اندر جو اللہ کو دیکھتے ہوں، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہوں، اللہ سے باتیں کرتے ہوں، اللہ سے پوچھ کے کام کرتے ہوں۔ اللہ جب بھی وحی کرتا ہے اپنے انبیاء پر کرتا ہے، انبیاء اس علم کو اپنی امتوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں گناہوں سے محفوظ رکھے، ہمارے دل کو وہ تقوی عطا فرمائے کہ جب دل میں گناہ کا ارادہ ہو تو فوراً دل پکارے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، اللہ تیری باتوں کو سن رہا ہے۔ جب یہ دل میں آئے گا تو انسان کی زندگی وہ گناہوں سے پاک ہو جائے گی، اور اگر کبھی وہ بہک گیا اور گناہ کر بھی بیٹھا تو فوراً اللہ کی طرف لوٹے گا کہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے مجھ سے اس گناہ کا سوال کر لیا تو کیا جواب دوں گا۔ وہ اسی دنیا میں پھر اپنے گناہوں پر معافی مانگتا ہے۔ دیکھیے آدم علیہ السلام اور شیطان کیا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو ربنا ظلمنا انفسنا، اقرار کیا، معافی مانگی، نہ کرنے کا عزم کیا۔ شیطان سے غلطی ہوئی، ڈٹ گیا، اکڑ گیا، اترایا اپنی خطا پر، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھا۔ یہی جنتی اور جہنمی کی پہچان ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پہ ڈٹیے نہیں، گناہ پہ اترائیے نہیں، گناہ کو مجلسوں کی رونق نہ بنائیے، بلکہ گناہ ہو جائے تو وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں، اللہ کے سامنے روئیں کہ اللہ میں بہک گیا تھا، شیطان کے جال کا شکار ہو گیا تھا، تو رحمان الرحیم ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ مالک کا فرمان ہے جب تک روح حلق میں آ کے انسان کے نہیں اٹکتی یہ گناہوں پہ معافی مانگتا رہے گا، میں اپنے بندے کو معاف کرتا رہوں گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔